لا إله إلا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد سيدنا محمد رسول الله سيدنا الموجود مقتدى الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق المؤمن الحق بالحق بالقاسم محمد والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتقبين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم وغاسل حقوقهم ومنكر فضائلهم ومخالفهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وكتابه المحكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا تین مرتبہ سورہ اخلاص کی قرآن فرما کر اللہ مومنین مومنین کو سامعین معظم موالیان حضرت قدر ماشاء اللہ الحمدللہ آپ حضرات مسلسل ان مجالس اعلیٰ میں شرکت فرما رہے ہیں اور بارگاہ رب العزت مجموعہ کو ہمیں کی مجالس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے یقیناً ایک بہت بڑی سعادت ہے ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ جو دعائے حضرت فاطمہ الزہرا کے صدقے میں ہمارے یہاں آتے ہیں اور جس آئے کریمہ کو آپ روزانہ سماعت فرما رہے ہیں وہ قرآن کریم کے سورہ طیبہ کی تیسری آیت ہے جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا کہ بے شک ہم نے اس انسان کو راستے کی ہدایت کر دی ہے اب یہ اس انسان کا اختیار ہے کہ چاہے یہ ہمارے شاکر بندوں میں داخل ہو جائے یا ہماری نعمتوں کا انکار کرنے والوں میں داخل ہو جائے اب بہرحال روزانہ اسی آئے کریمہ کے ذہن میں سماعت فرما رہے ہیں اور جو ہماری گفتگو تھی وہ اس انداز سے اور اس موڑ پر پہنچ چکی تھی کہ ہمیں اپنے اندر عبدیت کی جوہر پیدا کرنی چاہیے ہمیں اپنے اندر بندگی کی صفات پیدا کرنی چاہیے اور اگر ہم اپنے اندر بندگی کی صفات پیدا کر لیں اگر ہم اپنے اندر عبادت کی کوالٹیز پیدا کر لیں تو پھر وہ وقت دور نہیں ہوگا کہ ہم ادھر دعا مانگیں گے اور ادھر دعا قبول ہو جائے گی یہ ساری دعاؤں میں جو رکاوٹیں ہیں یہ جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا مانگنے کا سلیقہ ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیشہ کوئی بھی ہو لیکن ہر پیشے میں کوئی ہر انسان کامیاب نہیں ہوگا دو دکاندار ہیں آپس میں برابر بھی ایک دوسرے کے ہیں لیکن ایک کامیاب ہوتا ہے ایک فیل ہوتا ہے جبکہ مال ایک ہی بیچ رہے ہیں سامان ایک ہی ہے جگہ ایک ہی ہے موقع ایک ہی ہے وقت ایک ہی ہے حتیٰ یہ کہ خریدنے والے بھی ایک ہی ہیں لیکن ایک کی دکان پہ جاتے ہیں اور ایک کی دکان پہ نہیں جاتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کو اخلاق آتا ہے اور ایک کو اخلاق نہیں آتا ہے تو ہر چیز کے ایتھکس ہوتے ہیں ہر چیز کے مورلز ہوتے ہیں ہر چیز کی مورلٹی ہوتی ہے
اب جس طریقے سے ہر فیلڈ میں ہر انسان کامیاب نہیں ہوتا، یہی مرحلہ دعا کا بھی ہے کہ دعا ایسا نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ہمارے مانگنے کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کو کس طریقے سے مانگ رہے ہیں اور کس سلیقے سے مانگ رہے ہیں۔ اگر مانگنے کا طریقہ ہے اور مانگنے کا سلیقہ ہے تو دعا یقیناً قبول ہو جائے گی۔ جو میں نے کل حدیث آپ کے سامنے پیش کری تھی اور جہاں پہ میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا تھا کہ رسول اسلام فرماتے ہیں انی احب الصبیان بخمس، کہ مجھے بچوں کی 5 عادتیں بہت پسند ہیں۔ اب وہ 5 عادتیں جو پسند ہیں وہ اسی لیے پسند ہیں کہ بڑے ہو گئے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں۔ اگر انسان سیکھنا چاہے تو بچوں سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، یعنی یہ لیسنز ہیں، یہ پارٹ ہیں، یہ درس ہیں کہ جو کائنات کی ہر چیز میں اللہ نے رکھ دیے ہیں، تم بچوں سے بھی بہت سی چیزیں سیکھ سکتے ہو۔ رسول فرماتے ہیں انی احب الصبیان لخمس، مجھے بچوں کی 5 عادتیں بہت پسند ہیں، مجھے بچوں سے پیار ہے 5 عادتوں کی بنا پر۔ پہلی عادت جو کل میں نے بیان کی تھی، رسول فرماتے ہیں انہم ہم البکاؤن، پہلی عادت جو مجھے بچوں کی پسند ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ، صرف رونے کا تذکرہ نہیں ہے کہ بچے روتے ہیں، بچے تو روتے ہی ہیں، نہیں بہت زیادہ روتے ہیں۔ بچوں میں اور بڑوں میں یہی فرق ہے کہ بڑے کبھی کبھی روتے ہیں اور بچے ہمیشہ روتے ہیں۔ ذرا سا کوئی پریشانی آئی رو دیے، ذرا سا کوئی مصیبت آئی رو دیے، جب ذرا سی کوئی بات منوانی ہوئی رو دیے۔ رسول فرما رہے ہیں کہ اگر بچوں سے کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو اس رونے کو سیکھ لو، جیسے بچہ اپنے باپ سے ہر خواہش کو رو کے منوا لیا کرتا ہے، ایسی بارگاہ الہی میں رونا سیکھو، گڑ گڑانا سیکھو۔ صلوات پڑھیں محمد انہم ہم البکاؤن، مجھے بچوں کا رونا بہت پسند ہے۔ ماں باپ کو بچے پسند ہوں یا نہ ہوں رونے والے، لیکن رسول کو رونے والے بچے بہت پسند ہے۔ اس کوالٹی پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ انہم ہم البکاؤن، کہ وہ بہت زیادہ روتے ہیں۔ لیکن رونے میں ایک گریویٹیشن ہے، ایک کھچاؤ ہے، ایک اٹریکشن ہے کہ رونے والا اپنی طرف کھینچتا ہے۔ سڑک پہ 10 آدمی ہنس رہے ہو، کوئی ان سے نہیں پوچھے گا کہ تم کیوں ہنس رہے ہو، لیکن ایک آدمی اکیلا بھی کھڑا ہوا رو رہا ہو تو ہر گزرنے والا اس سے پوچھے گا کہ بھائی تم کیوں رو رہے ہو۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کربلا نے اپنے پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ گریے کو بنایا ہے، ہنسنے کو نہیں بنایا ہے۔ صلوات پڑھیں اور محمد کربلا نے اپنا پیغام کے پہنچانے کا ذریعہ رونے کو بنایا، اس لیے کہ رونے والے سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیوں رو رہے ہو۔ بھائی ہنسنے والے دنیا میں ہزاروں ہنس رہے ہیں، ہزاروں لیکچر چینل چل رہے ہیں جہاں پہ ہنسایا جا رہا ہے، ہزاروں کامیڈی شو چل رہے ہیں، لیکن ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی تم کیوں ہنس رہے ہو۔ لیکن رونے والا اگر اکیلا بھی رو رہا ہے تو ہر کوئی پوچھتا ہے کہ تم کیوں رو رہے ہو۔ لیکن رونے میں ایک خاصیت اور بھی ہے۔ اب دیکھیں میں ایسی مثالیں دیتا ہوں جو آپ کو ذہنوں سے گزرتی ہے اور آپ روزانہ دیکھتے ہیں۔ مثلا ایک انسان کی موت ہو جائے اور جب موت ہو جائے آپ انجان ہو، آپ نے دیکھا کہ بھئی یہاں کوئی موت ہو گئی ہے، آپ آئے، آپ نے دیکھا کہ ایک میت پڑی ہوئی ہے اور کچھ لوگ ہیں جو رو رہے ہیں۔ اب رونے کی بھی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے، کوئی ہے جو میت سے لپٹ کے رو رہا ہے، کوئی ہے تھوڑا تکلف سے رو رہا ہے، کوئی ہے جو تھوڑا سا دیوار کے پاس سے جا کے رو رہا ہے، کوئی ہے جو 2 منٹ کے لیے رویا اور پھر دوبارہ سے باتوں میں مشغول ہو گیا، اور کچھ ہے جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون میت کا رشتہ دار ہے اور کون غیر ہے، آنے والا خود سمجھ لیتا ہے کہ جو میت سے لپٹ کے رو رہا ہے یہ میت کی اولاد ہے، اور جو خاموش کھڑی ہوئی ہے ان کا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ہم رو کے بتا رہے ہیں کہ ہمارا رسول سے بھی رشتہ ہے، اولاد رسول سے بھی رشتہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، روتا وہی ہے کہ جو جس کا رشتہ دار ہو۔ اب پوری توجہ رکھے کہ رونے میں ایک عجیب خاصیت ہے۔ 11ویں امام کا زمانہ، امام حسن عسکری علیہ السلام آپ کا زمانہ ہے۔ دیکھیں رونے میں کتنی طاقت ہے۔ اگر ہمیں رونا آ جائے تو ہماری عبادتیں بھی قبول۔ میں نے روایت پڑھا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں جس نماز میں خوف خدا سے آنسو نکل آئے وہ نماز قبول ہو۔ جس دعا میں خوف خدا سے انسان کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ گر جائے
تو یہ آنسو کا قطرہ نہیں گرتا ہے، یہ گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے جو گر جاتا ہے اور انسان اللہ کی بارگاہ میں ہلکا ہو جاتا ہے اور گناہوں سے پاک ہو جایا کرتا ہے۔ لہذا رونے کی عادت ہونی چاہیے، لیکن مصنوعی رونا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بھی ریاکاری کرنے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں بھی دکھاوا کرنے لگے۔ نہیں، رونا اور حقیقی رونا، ایسا رونا، شاید یہی وجہ ہے کہ دعاؤں کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اکیلے میں دعا مانگو، اندھیروں میں دعا مانگو، رات کی تنہائی میں دعا مانگو۔ آپ کہیں گے کہ مولانا رات کو دعا مانگنے سے کیا فائدہ، رات کو تو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی کون کہے گا کہ یہ بہت بڑا عبادت گزار ہے، کون کہے گا کہ یہ بہت اللہ کا ماننے والا ہے، یہ تو رات کا سناٹا ہے، اب تو کوئی کہنے والا بھی نہیں ہے، قصیدہ پڑھنے والا بھی نہیں ہے۔ تو شاید آواز قدرت آئے کہ اگر دعا ہم سے مانگ رہا ہے تو دنیا تمہیں دیکھ رہی ہو نہ دیکھ رہی ہو، تمہارا پروردگار تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے وہاں تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ ہمارا یقین کمزور ہے جو ہم گناہ کرتے ہیں۔ اگر ہمیں دیکھنے ہی کا یقین ہو جائے، دیکھیں یہ مولانا کا امام باڑہ اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، لیکن اسی امام باڑے میں اگر کیمرے لگے ہوں تو ہر انسان اٹھتے بیٹھتے بولتے دیکھتے اٹھتے ہر چیز میں خیال رکھ کے گئے۔ ابھی تو بہت سے لوگ سو بھی جاتے ہیں، لیکن اس وقت ہر انسان ڈرا ہوا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں یہ کلپ دیکھی جائے کہ بھائی کون سو رہا تھا اور کون جاگ رہا تھا۔ میں یہاں کی مثال کو چھوڑ دوں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مولانا کیا کرے رمضان میں روزہ رکھا نہیں جاتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں رکھا جاتا؟ کہ پیڑھی کی عادت بن چکی ہے، یہ چھوٹ نہیں پا رہی ہے، لہذا اب یہ بیڑی نہیں پی سکتے۔ آپ پہنچ گئے ایئرپورٹ پر اور جب ایئرپورٹ پر پہنچ گئے تو وہاں پورا دن آپ فلائٹ کا انتظار کرتے رہے، وہاں الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ اسموکنگ کر سکیں، وہاں دھومپان کو آپ کے لیے نشید کر دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ پی سکیں۔ یعنی یہاں تو آپ نے مجبوری بتا دی کہ مولانا ہم عادی ہو چکے ہیں، اگر نہیں پیئیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، نہیں پیئیں گے تو ہاسپٹل پہنچ جائیں گے۔ لیکن وہاں 12 گھنٹے تک آپ ایئرپورٹ پہ بیٹھے رہے اور کیوں نہیں پی رہے ہو؟ یہاں تو کوئی روک بھی نہیں رہا ہے، کہ روک پڑے نہ رہا ہو مولانا، مگر کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور جب کیمرے لگے ہوئے ہیں تو ادھر ہم پیئیں گے اور ادھر پولیس آ جائے گی۔ اچھا یہاں نہیں پی سکتے تو جائے ٹوائلٹ میں جا کے پی لیں، وہاں پولیس نہیں آئے گی۔ کہا مولانا وہاں کیمرہ نہیں ہے مگر وہاں ڈیٹیکٹر لگا دیے گئے ہیں جو دھوئیں کو پکڑتے ہیں، اور دھوئیں کو پکڑنے کے بعد الارم بول جاتا ہے۔ اب کیمروں کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسی جگہ پہ بھی جا کے نہیں پی سکتے، دھواں اڑے گا اور الارم بج جائے گا، لہٰذا انسان ڈرا ہوا ہے۔ تو جیسے دنیاوی کیمروں پہ اتنا یقین ہے کہ اگر انسان کو یقین ہو جائے تو بیڑی پینا چھوڑ دیتا ہے، اگر اللہ کے دیکھنے پہ یقین ہو جائے تو گناہوں کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خوف کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے کا خوف۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اور ایسا دیکھ رہا ہے کہ جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آیت الکرسی میں یہی تو پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہ اللہ وہ ہے کہ جو حی بھی ہے، زندہ ہے، قیوم جو قائم بالذات ہے، جو کسی پہ ڈیپینڈ نہیں ہے، ساری دنیا اس پہ ڈیپینڈ ہے، وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں ہے، اسے کسی کی ضرورت، سب کو اس کی ضرورت ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ زمانہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے کہ وہ آج جوان ہے اور کل کو بوڑھا ہو جائے گا، وہ ہمیشہ سے طاقتور ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ تو اللہ کا اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، پھر انسان ہر لمحہ ڈرتا ہے، ہر لمحہ خوف کھاتا ہے۔ اب میں وہ واقعہ جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، 11ویں امام کا زمانہ، امام حسن عسکری علیہ السلام، صلوات اللہ۔ دیکھیں امام کا سن کیا ہے؟ امام کا سن ابھی بالغ نہیں ہوئے، 9 یا 10 سال کا امام کا سن، 9 یا 10 سال کی امام کی ابھی عمر ہے، کھیلنے کی عمر ہے، کودنے کی عمر ہے، جسے ہم اگنور کر دیتے ہیں کہ بھئی ابھی تو ہمارا بچہ بھی کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، ابھی تو بچپنا ہے۔ ارے باپ نے کہا کہ بھئی نماز پڑھنی چاہیے، اور باپ مارنے کے لیے آگے بڑھا کہ اسے ادب سکھائے، تمیز سکھائے، تو ماں نے روک دیا، ارے بھی بچہ ہے،
لیکن یاد رکھیے یہ بچپنا نہیں ہے، یہ جوانی کی بھی بنیاد ہے، یہ بڑھاپے کی بھی بنیاد ہے، اور جس عمارت کی بنیاد کمزور ہوتی ہے اس عمارت کی بلڈنگیں بھی کمزور ہو جایا کرتی ہیں۔ لہٰذا بچپنا بہت اہم ہے۔ 11ویں امام 9 یا 10 سال کا سے ایک میدان میں کچھ بچے ہیں جو کھیل رہے ہیں، کوئی اسباب بازی ہے جس سے کھیل رہے ہیں، اور جو کھیل رہے ہیں مثلا کوئی گیند ہے اس سے کھیل رہے ہیں، آپس میں مشغول ہیں۔ 11ویں امام 9 یا 10 سال کا سن ہے، امام ان بچوں سے ہٹ کے ایک طرف کھڑے ہیں اور اسی میدان میں امام آنسو بہا رہے ہیں۔ 10ویں امام کے ایک صحابی ہیں بہلول دانا نہیں، وہ چھٹے امام کے زمانے میں، یہ بھی ایک بہلول ہے جو 10ویں امام کے صحابیوں میں بہلول ادھر سے گزر رہے ہیں، اور جب گزر رہے ہیں تو بہلول نے 11ویں امام کو نہیں پہچانا کہ یہ کون ہے، اس لیے کہ زمانہ اتنا پراشور تھا، اتنا خطرناک تھا اور اتنا خطرہ تھا کہ امام غیروں سے تو اپنے بچوں کو بچاتے ہی تھے، اپنوں کو بھی پہچانواتے ہوئے امام کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ان کی جان کو نقصان پہنچا دے، کوئی انہیں ختم کر۔ لہٰذا امام تعارف نہیں کرایا ہے 11ویں امام کا۔ زمانہ بڑا پراشور ہے اور اتنا پراشور ہے کہ 11ویں امام کا تعارف نہیں کرایا ہو 11ویں امام سامنے، لیکن 12ویں امام کے زمانے میں تو زمانہ اتنا پراشور ہو جائے گا، اتنا خطروں سے بھر جائے گا کہ اللہ 12ویں امام کو غیبت میں لے کے جائے گا، پہلے غیبت صغریٰ میں ہوں گے پھر غیبت کبریٰ میں ہوں گے، تاکہ ان کی جان کو محفوظ رکھا جا سکے، ان کو دشمن کی دشمن نگاہوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ لہٰذا 11ویں امام موجود ہے، لیکن ان کا تعارف ابھی نہیں کرایا گیا، ابھی کوئی نہیں جانتا، ابھی تو صحابی بھی نہیں جانتے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ بہلول اس راستے سے گزر رہے ہیں، بہلول نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ ہے جو کنارے کھڑا ہوا ہچکیاں بن رہی ہے، رو رہا ہے، زاروں قطار آنسو بن رہے ہیں۔ بہلول ان کے پاس نہیں گئے جو کھیل رہے ہیں، لیکن رونے میں بھی ایک کھچاؤ ہے، رونے میں ایک کشش ہے، گریے میں ایک اٹریکشن ہے کہ یہ گریہ اپنی طرف کھینچتا ہے، وہ امام کی طرف آئے اور کھیلنے والوں کی طرف نہیں گئے کہ تم کیوں کھیل رہے ہو، امام کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ صاحب زادے آپ کیوں رو رہے ہو؟ اگر یہ بچے آپ کو اپنے ساتھ نہ کھلا رہے ہوں تو چلو میں تمہاری سفارش کر دیتا ہوں، یہ بچے تمہیں اپنے ساتھ کھلا لیں۔ امام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بچے مجھے اپنے ساتھ نہ کھلا رہے بلکہ میں خود ہی نہیں کھیلنا چاہتا۔ پھر کیوں رو رہے؟ اگر ان سے الگ کھیلنا چاہتے ہو تو لاؤ میں تمہیں کھیلنے کا سامان لا دیتا ہوں، تم الگ کھیل لینا۔ تو امام نے فرمایا کہ نہیں، اس لیے بھی پھر رو کیوں رہے؟ بچہ روتا ہے تو کھیل کے لیے روتا ہے، کھیل کے میدان میں کھڑا ہے، اگر یہ نہ کھلا رہے ہو تو میں سفارش کروں یہ تمہیں اپنے ساتھ کھلا لیں۔ اگر تمہارے پاس کھیلنے کا سامان نہ ہو اور الگ کھیلنا چاہتے ہو تو میں تمہیں کھیلنے کا سامان لا دوں، تم الگ کھیل لینا۔ کہا نہیں یہ بھی بات نہیں ہے۔ پھر رو کیوں رہے؟ یہ ہچکیاں کیوں بن رہی ہیں؟ یہ آنکھوں سے زاروں قطار آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ اتنا سننا تھا کہ امام نے فرمایا ہے بہلول اللہ نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دیکھیں 9-10 سال کا سن ہے اور بہلول کی عمر جو ہے 50-60 سال کی صحیح ہوگی ہے، ایک بزرگ ہے۔ بہلول نے جب ایک بچے سے یہ جواب سنا تو بہلول کہتے ہیں کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور میں نے کہا کہ صاحبزادے ابھی تو تمہاری عمر کیا ہے، ابھی تو تم بالغ بھی نہیں ہو۔ بالغ پہ نماز واجب ہوتی ہے، بالغ پہ روزہ واجب ہوتا ہے، بالغ پہ شریعت لاگو ہوتی ہے، ابھی تو تمہارا کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے۔ تم جھوٹ بول دو تب بھی کوئی حساب و کتاب نہیں، سچ بولو تب بھی کوئی حساب و کتاب نہیں، ابھی تو تمہارے گناہ بھی نہیں لکھے جا رہے ہیں اور تم خدا سے اتنا ڈر رہے ہو۔ اب ذرا امام کی تربیت دیکھیے، لیکن تربیت اولاد کی کیسے کی جاتی ہے؟ 10ویں امام نے 11ویں امام کی تربیت کیسے کی؟ اور ہمیں بھی اپنے بچوں کی تربیت اسی عنوان سے کرنا چاہیے، ورنہ ہم یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ مولانا یہ بچہ ہمارا کہنا نہیں مانتا ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو دیکھیں بچے کہنے سے نہیں سیکھتے ہیں، بچوں کو اگر سکھانا ہے تو پہلے خود کر کے دکھاؤ، پھر بچے خود بخود تمہارے کردار میں ڈھلتے چلے جائیں۔ دیکھیے یہ چھوٹا سا بچہ ہے، بہرحال میں اس کی کوئی تعریف نہیں کر رہا ہوں، یہ بچہ یہاں پہ آیا کھیلنے کے لیے آیا، لیکن یہاں سے جانے کے بعد اس نے کہا کہ مولانا پاپا میرے لیے ممبر لگا، ممبر لگوایا، اس نے اس کو چادر بچھوائی، وہ چادر بچھوانے کے بعد ایک دوپٹہ کالا سا لے کے آیا، کہا یہ مجھے اڑا دو، اور اڑانے کے بعد اس نے کہا کہ پاپا بیگ میں سے اپنا ماما نکالو میرے سر پر رکھ۔ میں نے رکھ دیا۔ میں نے بتایا نہیں کہ بیٹا کرنا کیا، لیکن یہ دیکھ رہا ہے تو سیکھ رہا ہے۔
اور اس نے پھر بیٹھنے کے بعد 2-4 جملے کہہ کے صلوات بھیجو بر محمد وعلی محمد صلوات اس کے بعد اس نے بس 2 جملے کہے مطلب غازی ابا اور چیز کے صحیح طرح جیسے مجلس پڑھ جاتی، لیکن سیکھ رہا اور بچہ کہنے سے نہیں سیکھ رہا. میں نے نہیں کہا کہ ایسا پڑھو، لیکن اس نے دیکھا اور کھیل ہی کھیل میں دیکھیں. آپ یہ نہ سمجھیے گا جو بچے کا گولڈن پیریڈ ہے، جو سنہرا موقع ہے وہ ہے بچپنا. یہ ایسی انسان کے زندگی کا ایسا وقت ہے کہ جس میں ہم طے کر سکتے ہیں کہ اس کو جوانی میں کیسا ہونا ہے، اسے بڑھاپے میں کیسا ہونا ہے. اس بچپنے میں طے کر سکتے ہیں. کوئی جوان ہو کے نمازی نہیں بنتا ہے، کوئی جوان ہو کے دیندار نہیں بنتا ہے، کوئی جوان ہو کے سچا نہیں بنتا ہے. جو بھی سچا بنتا ہے وہ بچپنے سے بنتا ہے، جو جھوٹا بنتا ہے وہ بچپنے سے بنتا ہے، جو دیندار بنتا ہے وہ بچپنے سے بنتا ہے، جو بے دین بنتا ہے وہ بچپنے سے بنتا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ ماں کی گود کو پہلا مدرسہ کہا گیا ہے کہ دنیا کے اسکول بعد میں تعلیم دیں گے، ماں جو تعلیم دے دیتی ہے وہ نہ اسکول دے سکتے ہیں نہ یونیورسٹی دے سکتے ہیں. لہٰذا ماں کی تربیت اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب اپنے لیے شادی کرو تو اپنے لیے زوجہ تلاش نہ کرو، بچوں کے لیے ماں تلاش کرو. اب یہ تو جملہ آج کل لکھا بھی جاتا ہے اور بولا بھی جاتا ہے، نعرہ ہے، سلوگن ہے کہ پڑھی لکھی ماتا بھاگیہ ودھاتا ہے. بچوں کی تقدیر لکھی ہے. اگر ماں عالم ہے، ماں پڑھی لکھی ہے تو بچے عالم ہوں گے، بچے پڑھے لکھے ہوں گے. اور ماں جاہل ہے تو بچے بھی جاہل ہوں گے، بچے بھی بے دین ہو جائیں گے. لہٰذا ماں کا بڑا کردار ہے. اب پوری توجہ رکھیں. اب امام ماں کی مثال دینے جا رہے ہیں. جب بہلول نے یہ دیکھا کہ اس بچے کے دل میں خوف خدا اتنا ہے کہ ابھی 9-10 سال کا ہے، شریعت اس پہ لاگو نہیں، دین اس پہ لاگو نہیں، ابھی واجبات اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتے، ابھی اللہ نے کوئی حکم اس پہ نہیں لگایا ہے، مگر یہ اللہ سے اتنا ڈر رہا ہے. تو ایک مرتبہ بہلول نے اس بچے سے کہا کہ ابھی تو آپ کا بچپنا ہے، ابھی سے آپ اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں، آپ کو اتنا ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنا خوف خدا تو ہمارے دل میں بھی نہیں پایا جاتا. تو امام نے فرمایا بہلول میں کیوں خدا سے نہ ڈروں؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بےہودہ کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. اب اس کے بعد مثال دیتے، اے بہلول میں اس لیے ڈرتا ہوں کہ اللہ نے موت کا کوئی وقت مقرر. آپ یہ نہ سمجھے گا کہ بڑھاپے میں موت آئے گی لہٰذا جوانی میں جتنے چاہیں گناہ کر لیں. نہ جانے کتنے جوان ایسے تھے جنہوں نے اپنی توبہ کو ڈیلے کیا، لیٹ کیا کہ بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، مگر موت نے جوانی ہی میں انہیں آ کے دبوچ لیا اور مٹی کے نیچے پہنچا دیا. بڑھاپے تلک پہنچ ہی نہیں پائے. لہٰذا توبہ کرنی ہے تو ہر وقت توبہ کی جائے. نہ جانے کتنے بچے تھے جو موت کی آغوش میں سو گئے، نہ جانے کتنے جوان تھے جنہیں یہ ارمان تھا کہ ہم بڑھاپے میں توبہ کریں گے اور دیندار بن جائیں گے اور نمازی بن جائیں گے، اور بڑھاپے تک پہنچنے کی موقع ہی نہیں ملا. کیسے کیسے جوان اس کورونا میں چلے گئے، کیسے کیسے بچے ان بخاروں میں چلے گئے. آپ نے دیکھا. لہذا موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. تو جب موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے تو ہر وقت خدا سے ڈرنا چاہیے، ہر وقت خدا کی عبادت. امام نے فرمایا بہلول جب موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے تو اللہ سے ہر حال میں ڈرنا چاہیے، نہ جانے کب موت آ جائے. اس کے بعد امام عجیب مثال ہے. امام کہتے ہیں بہلول میں نے اپنی ماں کو گھر میں چولہا جلاتے ہوئے، 9 سال کا بچہ 50 یا 60 سال کے ایک بوڑھے سے کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی ماں کو گھر میں چولہا جلاتے ہوئے دیکھا. امام ہی نے نہیں دیکھا، ہم نے بھی دیکھا ہے نا. جب بڑی لکڑیاں جلائی جاتی ہیں امام فرماتے ہیں کہ اے بہلول میں نے دیکھا ہے کہ جب میری ماں چولہے میں بڑی لکڑیوں کو جلانا چاہتی ہے تو یہ بڑی لکڑیاں آسانی سے آگ نہیں پکڑتی ہیں، ان کے کنارے سے پہلے چھوٹی لکڑیوں کو جلایا جاتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے میری ماں جب چولہے میں بڑی لکڑیوں کو جلانا چاہتی ہے تو بہت سا آدمی ہو سکتا ہے کہ چھوٹی لکڑیوں کو اگنور کرتے کہ ان کی کیا ضرورت ہے. نہیں، ان کی ضرورت ہے. یہی چھوٹی لکڑیاں جلتی ہیں تو بڑی لکڑیوں میں آگ لگا دیا کرتی ہے. لہذا بچپنے کو فراموش نہ کرنا. یہ بچپنا اگر گناہوں میں گزر گیا تو یاد رکھیے گا کہ جوانی بھی گناہوں میں گزرے گی، بڑھاپا بھی گناہوں میں گزرے گا اور پوری عمر گناہوں میں گزر جائے گی. لہذا تربیت بچپنے سے ہو.
اور بچپنے سے کتنی تربیت ہوتی ہے. دیکھیں ہم خیال نہیں کرتے, ہم مجلسوں میں بھی بچوں کو لے کے آتے ہیں, اور لے کے آتے ہیں تو ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ بیٹا پڑھ کے کیا ہوا, کیا سنا ہے تم نے, وہ سنا ہے تو ذرا ہمیں بتا بیان کرو. یہ تو اماموں کی سیرت ہے کہ بی بی فاطمہ جب اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجتی تھی اور پلٹ کے آتے تھے تو ان سے پوچھتی تھی بیٹا بتاؤ آج تمہارے نانا نے کیا بیان کیا ہے, آج رسول خدا نے مسجد میں کیا خطبہ دیا ہے, کیا بیان دیا ہے, اور یہ بچے آ کے بیان کرتے تھے. تو اگر بچوں کو یہ احساس ہو کہ یہاں سے جانے کے بعد ہم سے کوئی پوچھے گا تو یہاں غور سے سنیں گے, ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں گے. دیکھو چیک پوسٹ تو لگنا چاہیے, نہیں لگنا چاہیے. وہ بچے کہ جن کا ہوم ورک ماں باپ گھر پہ چیک کرتے ہیں وہ کلاس میں آگے بڑھتے ہیں, اور جن کی گھر پہ کوئی خیر خبر نہیں لیتا ہے وہ بچے اسکول میں بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. اب پوری توجہ رکھیں. دیکھیں فاطمہ زہرا بھیجتی ہیں اور بھیجنے کے بعد ان کا پورا ہوم ورک چیک کرتی ہے کہ اسکول میں کیا پڑھایا گیا, کیا کام دیا گیا. یہ سارا ہی ہو رہا ہے نا بھائی, اسکول ہے, مسجد کیا ہے, اسکول ہے, مجلس کیا ہے, اسکول ہے, خطبہ ہو رہا ہے, یہ کیا ہے, یہ اسکول ہے. یہاں سے تعلیم دی جا رہی ہے, بچہ جا رہا ہے. اب بچہ جا رہا ہے تو ماں بچے کو لے کے بیٹھ رہی ہے. فاطمہ تعلیم دے رہی ہے کہ بچوں کو کھلانا اور پلانا ہی ماں کا حق نہیں ہے, بچوں کو صحیح تعلیم دینا بھی ماں کا حق ہے. ماں کی تعلیم پوری توجہ, ماں تعلیم دے رہی ہے. دیکھیں کتنا اثر کرتا ہے. شاید ہماری نظر میں ایسا ہو کہ اس بچے کو ضرورت نہیں ہے, ابھی قرآن نہیں پڑھ رہا ہے, کوئی بات نہیں, بڑا ہو جائے گا پڑھ لے گا. یعنی جس عمر میں اسے سیکھنا تھا وہ عمر ہم نکال کے چلے گئے. ابھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے, کوئی بات نہیں, جب بڑا ہو جائے گا تو پڑھ لے گا. اگر بچپنے ہی سے عادت ہے. ہم کام نہیں کر رہے مگر دشمن کام کر رہا ہے. اور کس طریقے سے کام کر رہا ہے, ویسٹرن کلچر جو آ رہا ہے وہ کس طریقے سے آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے کو وقت نہیں ملتا ہے ٹی وی دیکھنے کا. جن کے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں, مثلا یہاں سے ہستینا پور جا رہے ہیں یا موانا جا رہے ہیں, تو 7-8 گھنٹے تو وہ اسکول میں رہتے ہیں, وہاں سے آتے ہیں تو پھر ٹیوشن ہوتا ہے, کھانا ہوتا ہے, اور کھانے کے بعد جو ہے ہوم ورک ہوتا ہے, یہ سارے کام ہوتے ہیں. تھوڑا سا بہت کھیل بھی لیتے ہیں. ان 22 یا 23 یا 24 گھنٹوں میں سے 1-2 گھنٹے انہیں مل جاتے ہیں ٹی وی دیکھنے کے لیے. اس سے زیادہ تو نہیں ملتے ہیں نا کہ اسکول جا رہا ہے بچہ, 2 گھنٹے ملتے ہیں. مگر 2 گھنٹے میں یہ بچہ کارٹون دیکھتا ہے, اور 2 گھنٹے کارٹون دیکھتا ہے تو یہ کارٹون والا یہ نہیں کہتا کہ بیٹا ایسے بن جاؤ, لیکن 2 گھنٹے کے کارٹون دیکھنے سے اس بچے کے کانشس پر, اس بچے کے شعور پر, اس بچے کے تحت شعور پر, سب کانشس پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ یہ 2 گھنٹے کارٹون دیکھتا ہے اور 22 گھنٹے خود کارٹون بنا, بولتا ہے کارٹون کے لہجے میں, کھانا مانگتا ہے کارٹون کے لہجے میں, اسکول جاتا ہے کارٹون کی ڈریس پہن کر, بیگ چاہیے اسے کارٹون والا, یعنی ساری چیزیں اسے کارٹون والی چاہیے. 2 گھنٹے کا کارٹون اتنا کام کر رہا ہے. یہ بچے کے اوپر کارٹون کام نہیں کر رہا ہے, بچہ اپنی کیچنگ پاور کو دکھا رہا ہے کہ ہم نے کارٹون دیکھا ہے لہذا کارٹون بن گئے ہیں. اگر تم ہمیں اماموں کی زندگی سکھا دیتے تو ہم اماموں کے غلام بن جاتے. یہ ہماری تربیت میں کمی. ایک بہت بڑا ایجوکیشنلسٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ بچے اسکول میں فیل نہیں ہوتے ہیں, اور جیسے بچے اسکول میں فیل نہیں ہوتے ایسے ہی گھر میں بھی فیل نہیں ہوتے. آپ یاد رکھیے گا, کبھی بھی بچوں پہ الزام نہ دیجیے گا کہ یہ بچہ پڑھنے میں کمزور ہے, اس بچے کا پڑھنے میں دماغ نہیں لگتا. یہ جو ہم اپنی کاہلی کو اور اپنی سستی کو اپنے بچوں پہ ڈال دیتے ہیں کہ بھئی یہ بچہ مولانا ہے ہی کمزور, یہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا لہٰذا اسے کام میں ڈالنا ہے, مولانا اسے یہ کام سکھا دینا ہے, اسے اس کام میں ڈال دینا ہے. یہ جو ہم اپنی کاہلی کو, اپنی سستی کو, اپنی غلطیوں کو اپنے بچوں پہ تھوپ دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ مولانا اس کا پڑھنے میں دماغ ہے ہی نہیں. ایک بہت بڑا ایجوکیشنلسٹ گزرا ہے, اور چونکہ میرا یہ سبجیکٹ رہا ہے PTC کی میں نے, تو میں نے پڑھا ہے چائلڈ سائیکولوجی کو, میں نے پڑھا ہے بچوں کے منووگیان کو, میں نے پڑھا ہے کہ استاد جب پڑھائے تو اپنے اعتبار سے نہ پڑھائے, کلاس کو چائلڈ سینٹرڈ ہونا چاہیے, بچے کے اعتبار سے ہونا چاہیے. استاد اپنے اعتبار سے نہ پڑھائے. لیکن یہاں پہ آنے والا اگر بول رہا ہے, اگر وہ اپنے اعتبار سے بول رہا ہے تو ساری مجلس اوپر سے اڑ جائے گی, لیکن اگر مجمع کے اعتبار سے بول رہا ہے تو ہر لفظ ذہن میں اتر جائے گا, ہر لفظ دل میں اتر جائے گا. لہٰذا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ایک ٹیچر کی کہ جب وہ کلاس لے رہا ہو, یہ کلاس روم ہے,
آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں وقت برباد ہو رہا ہے، یہاں وقت نہیں برباد ہو رہا ہے۔ اور اس سے بڑا کلاس روم کون سا ہوگا کہ دنیا کے جتنے بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں قید لگا دی جاتی ہے کہ چوتھی کلاس کا بچہ پانچویں کلاس میں نہیں بیٹھے گا، پانچویں کلاس کا چھٹی کلاس میں نہیں بیٹھے گا، چھٹی کلاس کا ساتویں میں نہیں بیٹھے گا، ہائی اسکول والا انٹر میں نہیں بیٹھے گا۔ کیوں نہیں بیٹھے گا؟ اس لیے کہ ان کا مائنڈ سیٹ اپ الگ الگ ہے۔ جو ہائی اسکول والا سمجھے گا وہ انٹر والا نہیں سمجھے گا، جو انٹر والا سمجھے گا وہ ہائی اسکول والا نہیں سمجھے گا۔ تو یہ دنیا نے اپنی کمزوری مان لی ہے کہ ہم ایک جگہ بٹھا کر ساری اسٹیج کے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے ہیں، سارے اسٹیج کے اسٹوڈنٹ کو نہیں پڑھا سکتے ہیں، مگر یہ فرش اعضا ہے جہاں بوڑھوں کو بھی ایک ساتھ پڑھایا جاتا ہے، جوانوں کو بھی ایک ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو ایجوکیشنلسٹ کہتا ہے، وہ شکشا شاستری کہتا ہے کہ بچے فیل نہیں ہوتے۔ وہ بہت اہم بات ہے، اسے آپ یاد رکھیے گا، بچے فیل نہیں ہوتے۔ اسکول میں گیا اور بچہ فیل ہو گیا تو آپ یہ نہ سمجھے گا کہ بچہ فیل ہو گیا، یہ بچہ فیل نہیں ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ بچے فیل نہیں ہوتے، یہ بچے پتہ بتاتے ہیں کہ جس جگہ یہ جا رہے تھے وہ ایجوکیشن سسٹم فیل تھا، جہاں یہ جا رہے تھے وہ ٹیچر فیل ہو گیا ہے اسے پڑھانے میں، وہ کتابیں فیل ہو گئی ہیں اسے پڑھانے میں، وہ اسکول کا ماحول فیل ہو گیا ہے اسے پڑھانے میں۔ اب اس بچے کو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بچے کو جہاں بھیج رہے ہو وہاں کے استاد کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، وہاں کے ماحول کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، وہاں کے سلیبس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، وہاں کے واتاورن کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، یہاں کون سی کتاب رکھی جاتی ہے مگر بچہ یہاں عزاداری سیکھ لیتا ہے، یہاں ماتم کرنا سیکھ لیتا ہے، یہاں نوحہ پڑھنا سیکھ لیتا ہے، یہاں مرثیہ پڑھنا سیکھ لیتا ہے۔ کتابوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ماحول بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور فاطمہ نے وہ ماحول بنا کے دکھایا ہے کہ تم سے اولاد کی تربیت نہیں ہو رہی ہے، ہم گھر کا ایسا ماحول بنا دیں گے کہ جو گھر میں کام کرنے والی کنیز ہے وہ بھی قرآن کے لہجے میں گفتگو کرے گی۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ ماحول بنانا ہوگا، ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو چینج کرنا ہے۔ اگر ہمیں اپنے بچوں کو نمازی بنانا ہے تو ان سے یہ نہیں کہنا کہ بیٹا نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھ لو، خود نماز پڑھنی ہے۔ جب وہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے خود آپ کو پڑھنا پڑے۔ آپ کو یہ نہیں کہنا کہ بیٹا جھوٹ مت بولا کرو، خود سچ بولنے لگو، آپ کا بچہ آپ سے سچائی سیکھے۔ بیٹے سے یہ نہیں کہنا ہے کہ بیٹا یہ بیڑی نہ پیا کرو، یہ اسموکنگ نہ کیا کرو، آپ خود چھوڑ کے دکھائیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم خود تو اسموکنگ کر رہے ہوں اور بچوں سے کہیں کہ بیٹا گٹکا کھانا بری بات ہے، بیٹا بیڑی پینا بری بات ہے، تو بچہ پلٹ کے کہہ سکتا ہے کہ اگر اتنی بری ہے تو آپ کیوں نہیں چھوڑ رہے، کہہ سکتا ہے۔ اور اگر نہ کہیں تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کہہ نہیں رہا ہے، مگر دل میں اس کی یہ بات ضرور ہوتی ہے، یہ ذہن میں اپنے بات کو اس کو روکے ہوئے کہ اگر اتنی بری ہے تو بابا کیوں نہیں چھوڑ رہے، ہمارے فادر کیوں نہیں چھوڑ رہے۔ لہٰذا عمل کر کے دکھایا، اور جب عمل کر کے دکھایا جاتا ہے تو اثر انداز ہوتا ہے، تربیت پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ رونا اللہ اکبر انہم المبکارون، مجھے بچے اس لیے پسند ہیں کہ بہت زیادہ دعاؤں کی قبولیت میں بڑا اثر ہے۔ اللہ اکبر، اگر رو رو کے دعا مانگی جائے، مجھے دعائیں یاد آ گئی ابھی بھائی پورنیہ نے جناب سکینہ کا نصیحہ پڑھا، پولیس اللہ علیہ کہتی مجھے تاثیر نظر آ رہی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ زیادہ تر مسائب بھی جناب سکینہ کے ہو رہے ہیں، زیادہ تر مرثیہ بھی جناب سکینہ کا ہو رہا ہے، زیادہ تر موقع بھی جناب سکینہ کے ہو رہے ہیں، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ ایام بھی بیوی کے چلتے ہیں، یہ بیوی کی شہادت کے ایام ابھی کل مولانا دکھا رہے ہیں کہ 10 تاریخ بھی بیوی کی شہادت سے منسوب ہے، 13 تاریخ بھی شہادت سے منسوب ہے بیوی کی، 18 تاریخ بھی بیوی کی شہادت سے منسوب ہے۔ تو رو رو کے دعا مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ بیوی کا قافلہ شام کے زندان میں پہنچ چکا، اور جب شام کے زندان میں پہنچ چکا ہے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہند کو کسی نے بتایا ہے ہند ارے قید خانے میں ایسے قیدی آئے ہوئے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئے ہیں، چلو قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے چلتے ہیں۔ یہ بھی کہتی ہے کہ میں قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے نہیں جاؤں گی۔ کہا کیوں نہیں جاؤں گی؟
اس لیے کہ میری شہزادی نے منع کیا ہے کہ کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا. اللہ اکبر. مگر وہ کنیز کہتی ہے شہزادی چلو تو صحیح, ارے دیکھو تو صحیح, ایسے قیدی تو ہم نے آج تک دیکھے ہی نہیں. ان کے چہروں پہ عجیب نور ہے, وہ عجیب باتیں کرتے ہیں, وہ بڑے خدا والے دکھائی دیتے ہیں. جب اتنا کہا گیا تو ہند نے اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کا سامان لیا, کچھ تخت لیے, کچھ کنیزوں کو لیا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہند زندان میں آ رہی ہے. خبر پہنچائی گئی قیدیوں کو, ارے تم سے ملنے کے لیے حاکم وقت کی زوجہ ہند آ رہی ہے. ارے مرزا دبیر کہتے ہیں کہ قید خانے میں تلاطم ہے کہ ہند آتی ہے, روح قالب میرے زندان میں تھراتی ہے. ارے دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے. ہائے وہ حسرتا کہہ کے یہ چلاتی ہے, آسماں دور زمین سخت کدھر جاؤں میں, بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں. ارے ہند ملنے کے لیے آ رہی ہے, ارے میری کنیز آ رہی ہے. کنیز باردہ ہوگی اور شہزادی بیردہ ہوگی. زینب نے اپنے سر کو, اپنے چہرے کو اپنے بالوں سے ڈھک لیا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہند آئی اور آنے کے بعد کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر آئی ہے, اور لے کر آنے کے بعد کہتی ہے اے بیوی اگر ہو سکے تو یہ کھانے پینے کا سامان ہے. ارے یہ بچے مجھے بھوکے نظر آتے ہیں, یہ بچے مجھے پیاسے نظر آتے ہیں. بیوی اپنے ہاتھوں سے انہیں کھانا کھلا دو. زینب نے کھانے کا سامان اٹھایا. سکینہ کے قریب آئی, سکینہ غش میں پڑی ہوئی ہے. بیوی اٹھو, ارے کھانے کا سامان آیا ہے, پینے کا سامان آیا ہے. سکینہ کے سامنے رکھا. سکینہ کھانا چاہتی تھی, پینا چاہتی تھی. ایک مرتبہ ہند نے کہا اے بیوی اس یتیمہ سے کہو کہ ہمارے لیے کچھ دعائیں کر دے. اللہ اکبر. اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ یتیموں کی دعائیں بڑی جلدی قبول ہوتی ہے. یتیم کا لفظ سنا سکینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. رونے والے کی دعائیں بڑی جلدی قبول ہوتی ہے. زینب نے ہاتھ رکھ دیا, سکینہ کھانا بعد میں کھانا, ارے پہلے اس بیوی کے لیے دعا کر دے. سکینہ نے اپنا جلا ہوا دامن پھیلایا, ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں بلند کیا, آنکھوں میں آنسو ہے. تڑپ کے کہتی ہے اے بیوی بیان کر کیا دعا چاہتی ہے. اے بیوی دعا کرو کہ جیسے تم یتیم ہوئے میرے بچے ایسے یتیم نہ ہو. ارے سکینہ کی آنکھوں میں آنسو ہے, بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی ہے اے میرے پروردگار تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ, ارے اس مومنہ کے بچے ایسے یتیم نہ ہو. ارے جیسے میں یتیم ہوئی, ارے بیوی اور دعا اور بیان کر. ایک دعا یہ کرو کہ مجھے جلد از جلد مدینہ جانا نصیب ہو. مدینے کا نام سنا کہ زینب نے بیوی سے پوچھا ارے مدینہ کون سا مدینہ؟ کہا وہ رسول کا مدینہ, وہ علی کا مدینہ, وہ فاطمہ کا مدینہ, وہ حسن کا مدینہ, وہ حسین کا مدینہ. مدینے کا نام سنا کہ زینب نے سوال کیا بیوی ارے مدینہ جا کے کیا کرے گی؟ کہا مدینہ جا کے مجھے اپنے آقا حسین کی زیارت کرنی ہے. کہا حسین کو جانتی ہے, حسین کو پہچانتی ہے؟ کہا ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے شہزادے کو نہ پہچانتی ہوں. کہا اگر شہزادے کو دیکھے گی تو پہچان لے گی. کہاں پہچان لوں گی؟ کہا اور کسی کو بھی جانتی ہے؟ کہا مدینے میں میری شہزادی زینب رہتی ہے, اگر انہیں دیکھوں گی تو پہچان لوں گی. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا کہ زینب نے کہا کہ اس زندان میں ارے تجھے زینب نظر آ جائے تو کیا زینب کو پہچان لے گی؟ ارے ایک مرتبہ اتنا سننا تھا کہ ہند نے کہا سے بی بی ارے کہاں یہ زندان اور کہاں میری شہزادی؟ ارے میری بی بی کا نام اس زندان میں نہ لے. اتنا سننا تھا. زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا. اے ہند تو نے مجھے نہ پہچانا, ارے میں تیری شہزادی زینب, ارے وہ تیرے آقا حسین کا سر, ارے یہ 4 سال کی بچی, یہ تیرے آقا کی یتیمہ. ارے پورا گھر رک گیا.
فيعلم الذين لا يخرجون من قلبهم قلب بارلا تو سجاد واسجين الاسرار کا بارش مختصر سے عبادت کو قبول کرنا بارلا گناہگار ہمارے گناہوں کو معاف کرنا بارلا ہمیں زیادہ سے زیادہ جلالی سے اشارہ کرنے کی توفیق عطا فرما بارلا بے عمل ہے دولت عمل سے معلوم بارلا تو رحمان تو رحیم تو کریم مراج کرام کا سایہ ہمارے سامنے قائم رکھنا بارلا ہمیں زیادہ سے زیادہ قوت دین اسلام کا توفیق عطا فرما بارلا جو اولاد مولا کے علی عطا فرما جو بے روزگار